السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ پارٹ 8، فلورینڈا کلیسا کی عدالت میں۔ اس عدالت میں لارڈ پادری ڈیوڈ کے علاوہ تمام بڑے بڑے پادری موجود تھے، اور اس میں برائے نام اندلس کے موجودہ شہنشاہ مارکوس کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، جو ایک طرف کرسی پر بیٹھا تھا اور عدالت میں موجود فلورینڈا کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ ایک طرف نائٹ انتھونی بھی موجود تھا۔ آخر لارڈ پادری ڈیوڈ نے ہی ملزمہ فلورینڈا کو مخاطب کیا، جس پر مسلمانوں کا جاسوس ہونے کا الزام تھا۔ حال میں لارڈ پادری کی بھاری اور باروب آواز گونج اٹھی، "لڑکی، کیا یہ درست ہے کہ عین اس وقت جب تم اپنے غلام کی معرفت عیسائیوں کے راز مسلمانوں تک پہنچانا چاہتی تھی، ہمارے بہادر نائٹ انتھونی نے پکڑ لیا اور تمہارے غدار محافظ غلام کی مداخلت پر اسے قتل کر دیا؟ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو، جبکہ کلیسا کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تمہارا باپ کاؤنٹ جولین مسلمانوں کی کھلے عام مدد کر رہا ہے؟ اہل کلیسا کی عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں کے تمام راز تم ہی اپنے کافر باپ کو بھیجتی رہی ہو، جس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فلورینڈا نے حقارت سے نائٹ انتھونی کی طرف دیکھا اور پھر ادب سے جواب دیا، "فادر، کہنے کے لیے میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت اتنی تلخ ہوتی ہے کہ اسے ہر کوئی آسانی سے حلق سے نہیں اتار سکتا۔ مسیح کی قسم، مجھے اب معلوم ہوا کہ دین عیسائیت کی شکست کا باعث کیا ہے۔ ہمیں بتاؤ، ہم سننا چاہتے ہیں۔" لارڈ پادری ڈیوڈ نے پروقار آواز میں سوال کیا۔ "فادر، ہماری شکست کا باعث ہمارا کردار، ہماری اوباش فطرت، جھوٹ اور مکاری کی وجہ ہے۔ مسیح کی قسم، ہم اس دین کے پیروکار نہیں رہے جس کی تعلیم ہمیں یسوع مسیح نے دی تھی۔ ہم ذہنی اور فطری طور پر کلاش ہو چکے ہیں۔ ہمارے اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ہم دوسروں کی عزت کی بجائے اپنی غیرتوں کے چیتھڑے اڑانے کو تیار رہتے ہیں۔ جو قوم اخلاقی طور پر اس قدر پستی کا شکار ہو جائے، وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتی۔ خاموش بے ادب، مذہب پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ہم پوچھتے ہیں، کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ کیا ثبوت کے طور پر؟ میں موجود نہیں ہوں فادر۔ کاش میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ سے پوچھتی۔ جس باپ کی غیرت کو مہذب قانون کی آڑ لے کر لوٹا جائے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا شہنشاہ راڈک نے میرے باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پامال نہیں کیا؟ اس شیطان نائٹ انتھونی سے پوچھئے فادر، ایک بیٹی کا باپ بن کر جس نے اپنی حفظ کی سیاہی کو جاسوسی الزام بنا کر میرے دامن پر لگانا چاہا ہے۔ فادر، جنگیں عزم اور بہادری سے جیتی جاتی ہیں، قوت بازو سے جیتی جاتی ہیں، جوان مردی اور شجاعت سے جیتی جاتی ہیں، لیکن جس قوم کے پاس یہ سارے ہی جوہر مفقود ہوں، وہ اپنی شکست کو کوئی بھی نام دے سکتی ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ دنیا نے مجھے دکھوں کے سوا دیا ہی کیا ہے جو جینے کی آرزو کروں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اس بڑی عدالت میں بیٹھے حضرت یسوع مسیح اور ماں مریم خوب جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں۔ میں جانتی ہوں، نہ پہلے میرے ساتھ انصاف ہوا اور نہ اب ہوگا۔ لارڈ پادری ڈیوڈ نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے غصے سے کہا، "لڑکی، تو نے مجھ سمیت اس کلیسا کی عدالت میں موجود سارے ہی پادریوں کی توہین کی ہے۔ تو نے کھلے عام ہمیں الزام دیا ہے کہ ہم انصاف نہیں کریں گے۔ جانتی ہو، اس طرح تم نے خود مسیح کی شان میں گستاخی کی ہے، جس کے ہم سب نائب اور حواری ہیں۔ کلیسا کی توہین کے جرم میں اس لڑکی کو زندان میں ڈال دیا جائے۔" "شکریہ فادر، بیٹی کے ساتھ خوب انصاف کیا ہے، اسے زندگی کی بھیک دے کر جہنم کے عذاب سے دوچار کر دیا ہے۔ بیٹیاں ہوتی بد نصیب ہیں فادر، اتنی معصوم اور کمزور ہونے کے باوجود نہ جانے سارا معاشرہ ہر قسم کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر کیوں ڈال دیتا ہے۔ مردوں کے بنائے ہوئے معاشرے نے تو ماں مریم کو مجرم قرار دے دیا تھا، میں تو ان کی بد نصیب کنیز ہوں۔" قرطبہ پر قبضہ۔ تاریخ اور کاؤنٹ جولین فلورینڈا کے حصول کے لیے سارے اندلس کو رونٹ ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے کاؤنٹ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تاریخ نے اسلامی لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے قرطبہ کی طرف توجہ دی۔ افریقہ میں اسلامی فتح اور مال غنیمت کی فراوانی کی دستانیں پہنچنے سے لوگ جوگ در جوگ افریقہ سے چل کر اسلامی لشکر میں شمولیت کے لیے آ رہے تھے، اور اسلامی فوج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمان روز والڈیٹ کی جنگ جیت کر پورے جزیرہ نما اندلس کو فتح کرنے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ تاریخ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے خاص غلام مفیز رومی کو ایک مختصر سی فوج دے کر قرطبہ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ شہر قرطبہ کے تمام امراء وغیرہ تھیوڈوم کی دعوت پر حاضرہ پادریوں ناعاقبت اندیشی اور مسلمانوں کے سیلاب کو روکنے کی تدبیر پر غور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ قرطبہ میں اس وقت صرف صوبہ دار 400 سپاہیوں اور شہریوں کے ہمراہ موجود تھا۔ رات کے وقت مفیز نے حملہ کیا اور بغیر کسی مزاحمت کے فصیل کے نیچے جا پہنچا۔ صوبے دار نے عام شہریوں کو فوجی
فوجی وردیاں پہنا کر فصیل پر لا کھڑا کیا تاکہ مسلمان سمجھیں یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے فصیل پر سیڑھیاں لگا کر چڑھنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ شہری لوگ طریقہ جنگ سے واقف نہ تھے، وہ پتھر اور کھولتے ہوئے تیل وغیرہ ان پر پھسلتے رہے۔ اس سے تھوڑا بہت جانی نقصان ہوا، لیکن مسلمان جو آزمودہ کار تھے فصیل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں موجود شہریوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ناآزمودہ کار شہریوں نے جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امان طلب کی۔ موفیس نے انہیں امان دیکھ کر اسلامی لشکر کو تلواریں نیام کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر شہر پر قابض ہو گیا، لیکن حاکم صبح بھاگ کر قلعے میں جا پہنچا۔ موفیس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ایک روز صبح دار رات کی تاریکی میں قلعہ چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس طرح یہ اسلامی لشکر قرطبہ کے صوبے پر قابض ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے صرف 700 سواروں کی مدد سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بیٹھ کر شہنشاہ راڈک نے اسلامی لشکر سے مقابلے کی تیاری کی تھی۔ اشبیلیہ اور کرمونا پر حملہ۔ طارق بن زیاد نے خود اسلامی لشکر کے ساتھ اندلس کے جنوب مغرب علاقے کا رخ کیا۔ اس علاقے میں گاج شہزادوں کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اسلامی لشکر کو اس علاقے میں بڑی آسانی حاصل ہوئی۔ طارق نے سب سے پہلے صوبہ فارس کے مشہور شہر شدونا پر لشکر کشی کی اور وہ شہر پناہ تک جا پہنچا۔ شہر کے لوگ مسلمانوں سے اتنے خائف تھے کہ مقابلہ کرنے کے بجائے شہر میں محصور ہو گئے۔ طارق نے رسد کے تمام راستے بند کر دیے، لہٰذا پانی اور خوراک کی قلت کے پیش نظر ان کا ایک وفد طارق کی خدمت میں حاضر ہوا اور جانی امان کے وعدے پر شہر کا دروازہ اسلامی لشکر کے لیے کھول دیا۔ طارق نے اس شہر کا انتظام ایک معقول سردار کے سپرد کر کے شہر کے مغرب کی سمت ایک دوسرے شہر حضرمودود کا رخ کیا۔ جوں ہی اسلامی لشکر فتح و نصرت کے پھر میرے لہراتا ہوا اس شہر کے قریب پہنچا، اسلامی جاہ و جلال کو دیکھتے ہی شہر والوں نے اطاعت قبول کرتے ہوئے شہر پہ سالار طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ لشکر کو آرام کا موقع دے کر اور مزید تیاریاں کر کے اب طارق نے صوبے پر واقع شہر کرمونا تھا جو بھی اشبیلیہ کا رخ کیا۔ اشبیلیہ سے میں تھوڑا سا ادھر مس پرنٹ غلط ہوا ہے میل کے فاصلے پر طارق کا استقبال کیا اور اسلامی لشکر اس شہر پہنچا۔ شہر کے حاکم نے باہر نکل کر اطاعت قبول کر لی۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی طارق اسلامی لشکر کے ساتھ ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح اندلس کی تاریخی شہر اشبیلیہ کے دروازے پر دستک دینے جا پہنچا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے شہر کے در و دیوار میں زلزلہ سا آ گیا۔ یہ شہر گاتھ خاندان سے پہلے مدتوں اندلس کا پایہ تخت رہ چکا تھا۔ اندلس کے زیادہ تر مذہبی پیشوا اسی شہر میں موجود تھے۔ پادری اور پیشواؤں نے صلیب مقدس کی قسمیں دے کر اور حضرت عیسیٰ کی حرمت کا واسطہ دے کر شہریوں میں غیرت ملی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اسلامی لشکر کے ساتھ مقابلے پر انہیں تیار کیا، لیکن پہلے ہی روز کی جنگ میں اسلامی تلواروں نے ایسے جوہر دکھائے مذہبی جنون خون بن کر بہہ گیا اور شہری فوج شکست کھا کر قلعہ بند ہو گئی۔ قلعہ کافی مضبوط تھا، اس لیے ایک مہینہ تک محاصرہ رکھنے کے بعد بڑی کوشش اور حکمت عملی سے طارق نے اسے فتح کیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد طارق کو اطلاع ملی کہ راڈک کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں کی کافی تعداد استجا میں جمع ہوتی ہے۔ یہ شہر بھی صوبہ اشبیلیہ میں ہی واقع ہے، لہٰذا طارق نے بغیر آرام کیے اس شہر پر چڑھائی کر دی۔ یہاں راڈک کی فوج کے بہادر اور تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی تعداد میں اور اضافہ کرنے کے لیے شہریوں میں یہ مشہور کر دیا کہ مسلمان بڑے ظالم اور سفاک لوگ ہیں، یہ مال و متاع لوٹ لینے کے بعد مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ یہ آدم خور قوم ہے، خوراک کی قلت ہو تو انسانوں کو بھی پکا کر کھانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس بات سے شہریوں میں اتنا خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ شہری اپنی زندگی اور بقا کے لیے مسلح ہو کر سپاہیوں کے ساتھ سرفراہ ہو گئے۔ روز والڈیٹ کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو اتنی کثیر تعداد میں فوج کا پھر سامنا کرنا نہ پڑا۔ جو ہی اسلامی لشکر شہر کے قریب پہنچا، استجا والوں نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا بہت سخت مقابلہ کیا۔ زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں راڈک کی فوج کے سرداروں نے اپنی گزشتہ شکست کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بڑی بہادری اور شجاعت سے جم کر مقابلہ کیا۔ شمشیروں سے شمشیر میں اس طرح ٹکرائیں کہ شرارے نکلنے لگے۔ نیزوں کی انیاں ذرہ کو کاٹتی پسلیوں میں اتر گئیں۔ پیدل سے پیدل اور سوار سے سوار اس طرح ٹکرائے کہ دور تک ایک دوسرے کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ لڑنے والوں کے سر اس طرح کٹ کر زمین پر گر رہے تھے جیسے پکے ہوئے پھل آندھی کے زور سے گرتے ہیں۔
ہتھیاروں کی جھنکار اور مرنے والوں کی چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ زمین خون سے لالہ زار ہو گئی اور گھوڑوں کے سم اس خون میں ڈوب گئے۔ اس جنگ میں تقسیم کے علاوہ اسلامی لشکر کا بھی کافی جانی نقصان ہوا اور کئی بہادر جام شہادت نوش کر گئے، لیکن مسلمان گوہے گراں کی طرح میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ احتجاج والوں نے پسپائی کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرے کو کئی دن ہو گئے تو طارق بن زیاد شہر فتح کرنے کے لیے دن رات تدبیروں میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات کی تاریکی میں تنہا شہر پناہ کی فصیل کے ساتھ پریشانی سے گھومتا اور فصیل کے کمزور حصے کو تلاش کرتا، لیکن کئی روز کی کوشش کے بعد بھی اسے کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جس میں نقب لگا کر وہ شہر میں داخل ہو سکے۔ ایک رات وہ اسی شش و پنج میں فصیل کے باہر گھوم رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ چند آدمی بڑے بڑے مشکیزے بار برداری کے جانوروں پر لادے پانی کے لیے شہر سے نکل کر دریائے شنیل کی طرف چلے۔ شہر استجا دریائے شنیل کے کنارے پر واقع تھا۔ ابھی طارق حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ایک آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے اپنی تلوار سونت لی اور وہ طارق کی طرف جھپٹا۔ بقایا لوگ اس ڈر سے کہ کہیں اس آدمی کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی جماعت موجود نہ ہو، واپس شہر کے اندر بھاگ گئے اور اپنے اس آدمی کو تنہا چھوڑ کر شہر کا دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ اب اس آدمی اور طارق میں تلوار چل گئی اور دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا۔ آدمی بڑا سخت جان، بہادر اور تجربہ کار تھا، اس لیے طارق کو اسے زیر کرتے ہوئے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ تب کہیں جا کر اس نے استجا کہ اس آدمی کو زیر کیا اور اسے پکڑ کر اسلامی لشکر میں لے آیا۔ آدمی شکل و صورت سے معزز معلوم ہوتا تھا، اس لیے طارق نے اس سے شہر کے حالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلے تو شخص خاموش رہا اور بہانے بناتا رہا کہ وہ خود ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شہر میں پناہ لیے ہوئے ہے، لیکن جب اس پر سختی کی گئی تو اس نے اپنی زبان کھول دی۔ یہ شخص ہی اس شہر کا والی تھا۔ آخر شہر کو تباہی سے بچانے اور عوام کو جان و مال کی حفاظت کے خیال سے اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے امان طلب کر لی۔ طارق نے اس سے امان کا وعدہ کر لیا۔ استجا کی والی نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور حسب منشا دونوں نے شرائط طے ہو گئیں تو حاکم استجا نے جا کر دروازہ کھلوا دیا۔ اسلامی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ چونکہ طارق امان کا وعدہ کر چکا تھا، لہٰذا اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے بڑے امن و امان سے اس شہر کے عوام کے ساتھ اپنی روایات کے مطابق سلوک کیا۔ طارق نے شہر کا معائنہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس شہر والوں کو پینے کی پانی کی قلت ہے، لہٰذا طارق نے پانی کے لیے دریائے شنیل سے ایک نہر نکال کر شہریوں کے لیے پانی کی قلت کو دور کر دیا۔ شہر والوں میں مسلمانوں کے متعلق جو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، یہ قوم اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے کردار اور برتاؤ سے شہر والوں کے دل جیت لیے، لہٰذا انہوں نے طارق کی یاد قائم رکھنے کے لیے اس شہر کا نام عین الطارق رکھا۔ استجا کی شکست کے بعد اندلس کے امراء اور جاگیردار مسلمانوں سے خائف ہو کر اپنی دولت اور زر و جواہر کا خزانہ سمیٹ کر طلحہ میں پناہ گزیر ہوئے، جس کے شہر پناہ مضبوط اور قلعہ ان کے خیال میں ناقابل تسخیر تھا۔ دوسرے کاؤنٹ جولین نے طارق کو مشورہ دیا کہ اس وقت اندلس والوں پر اسلامی فوج کی ہیبت طاری ہے، یہ لوگ اس وقت بکھرے ہوئے شیرازے کی صورت میں ہیں، اس سے پیشتر کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر کسی ایک کو اپنا حاکم مقرر کر کے اس کے علم تلے منظم ہو جائیں اور ان میں شیرازہ بندی ہو جائے، ان کو ہی انتشار کی حالت میں زیر نہیں کر لیا جائے، لہٰذا فوری طور پر اندلس کے دارالسلطنت طلحہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہم مشورہ کیا اور اس دوران میں استجا کو ہی اپنا صدر مقام بنایا۔ فوجی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اس تجویز کی منظوری کے لیے والی افریقہ اور اپنے مربی اور استاد سے منظوری طلب کی۔ اس دوران میں اس نے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ قرب و جوار کے اہم شہروں کو فتح کر لیں، جن میں قرطبہ، غرناطہ، مالکا اور تدمیر شامل تھے۔ اسی اثنا میں طارق کے پاس موسیٰ بن نصیر کا جواب آ گیا۔ موسیٰ نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا تھا اور حکم دیا تھا، اپنی پیش قدمی روک دو، میں خود امدادی لشکر لے کر اندلس آ رہا ہوں، حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو مناسب ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس جواب سے طارق کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اندلس کے حالات کو موسیٰ بن نصیر سے بہتر سمجھتا تھا اور اسی قدر مطمئن تھا کہ اس نے موسیٰ بن کر کے اس کے آنے تک کہیں اندلس بجا ہو کر کوئی بڑی طاقت بن کر ابھر نہ آئے۔ اسلامی لشکر کو فوج کا منتشر لے کر طلحہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا رہا۔ جوں ہی موسیٰ بن نصیر کو اس حکم عدولی کا علم ہوا، اسے طارق کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور جوش انتقام میں اس نے 18,000
لشکر کے ساتھ اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور طارق کی معزولی کا حکم جاری کر دیا۔ اگر طارق اپنی پیش قدمی جاری نہ رکھتے ہوئے اندلس والوں کو اکٹھا ہونے کا موقع دے دیتا تو یہ لوگ اسلامی لشکر کی راہ میں چٹان بن کر حائل ہو جاتے۔ طارق نے جو کچھ کیا ایک بہادر جرنیل کو وہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ اندلس کے حالات کو موسیٰ سے بہتر سمجھ رہا تھا، جبکہ موسیٰ دور ہونے کی وجہ سے لا علم تھا۔ اس نے جو کچھ کیا امت مسلم کا مفاد اس میں شامل تھا، لیکن شاید موسیٰ نے اپنے آزاد کردہ غلام کے اس اقدام کو حسد کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حاسد لوگوں نے طارق کے خلاف اس کے کان بھرے ہوں اور اس کی حکم عدولی کو بغاوت پر معمور کیا ہو۔ اس کہانی کا کافی ٹریجک اینڈ ہے، سو کہیں اور نہ جائیے گا۔